اچھا آخری سوال یہ ہے کہ اچھا اس میں اب جو میں نے کانٹیکسٹ اس جنگ کا پڑھا اس میں یہ تھا کہ جب یہ دونوں مطلب مولا علی علیہ السلام اور دونوں میدان جنگ میں گئے جہاں بھی یہ جنگ ہوئی تو ان کے درمیان صلح ہو گئی تھی ایک بار، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ صبح ہم واپس چلے جائیں گے. وہ آپ کے جاہل مولوی بتاتے ہیں، وہ پنجاب کے جو جاہل مولوی نا، پرانے زمانے کے جنگ ہوتے تھے وہ تلوار سے ہوتے تھے اور وہ تیر سے ہوتے تھے. وہ ایک لشکر سے ایک آدمی آتا ہے سامنے، آمنے سامنے ہوتا ہے، وہ آپس میں تلواریں چلتی ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل میں سب سے پہلے انہوں جب دونوں صفے سامنے آ گئے، سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ خود آ گئے بغیر زرہ پہنے ہوئے، اکیلے آ گئے میدان میں. کہا کہ طلحہ آ جاؤ میرے ساتھ. وہ ڈر کے نہیں آیا. زبیر آ جاؤ ادھر. زبیر بالکل اسلحے سے لیس ڈر کے آیا تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے. کہا کہ ادھر آ جاؤ، مجھے تجھے سے کام ہے. ادھر آیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو بہت نصیحت کی کہ دیکھو تجھے یاد نہیں ہے وہ زمانہ کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، اور تم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے بڑا محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ زبیر کہ تو اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں تلوار اٹھائے گا اور تو ظالم ہوگا. تجھے یاد نہیں؟ زبیر کو یاد آ گیا کہ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں. زبیر اسی وقت پلٹ گیا میدان جنگ سے کہ اب میں نہیں لڑوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت علیہ. صرف ایک ضربہ مولا کا جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو برز الاسلام كله الى الشرك كله، برز الايمان كله الى الشرك كله، فالله المؤمنین القتال بعلی علیہ السلام. اس وقت میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام عمرو بن عبدود کے مقابلے میں گئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنے ہاتھ مبارک سے دستار باندھی ہے، تلوار دیا ہے، اور وہ جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برز الایمان کلہ، سب ایمان گیا ہے آج مقابلے میں آئے، سب پورے شرک کے مقابلے میں. فرمایا کہ ضربت علی علیہ السلام. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سارے ضربات، اس طرح کے ضربات جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں ضربات ہے، لاکھوں کی تعداد میں ضربات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب علیہ السلام. قیامت کے دن جب مومن آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے نام اعمال کا شہ سرخی کیا ہے؟ حب علی بن ابی طالب علیہ السلام. جانم علی علی دل کی دھڑکن میں بھی دھک کے دھڑکتا ہے علی، جانم علی علی. قرآن مجید میرے محترم ناظرین سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ شعراء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اپنی دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہتا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے رب مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر. اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے جواب میں فرماتا ہے، یہ سورہ مریم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووهبنا لهم من رحمتنا، ہم نے اپنے رحمت سے ان کو نوازا، وجعلنا له لسان صدق، ہم نے انبیاء کا، خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جو حاکم وقت ہے، جو انبیاء کا لسان صدق ہے. صدق و صداقت کی لسان، شرائع کا وحی، انبیاء کی نبوات کا، انبیاء کی نبوات کا لسان ہے، زبان ہے. وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس ہے، علی علیہ السلام. وجعلنا لهم لسان صدق علی. تو علی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، وہ لسان صدق کو میری نسل سے قرار دے. اللہ نے جواب دے دی کہ وہ لسان صدق علی علیہ السلام ہے اور وہ اب سب پہ لسان صدق. تو عرض یہ ہے کہ وہ جو انبیاء پہ لسان صدق ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب جو انبیاء علیہ السلام پہ وہ لسان صدق ہے. تو اب وہ جب اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کا لسان صدق، اور کس کی؟ اللہ کا لسان صدق، کہ وہ جس کو اللہ لسان سچ کی زبان بنا دے وہ اس کی ہر بات صحیح ہے، اس کا حکم کی طاعت واجب. اسی کو امامت کہتے ہیں، اسی کو خلافت کہتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے. جب لکھا ہے کہ ان پہ ایمان واجب ہے، جب قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی تصدیق واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو انبیاء کا لسان صدق بنا دیا ہے بھائی، سچ کی زبان، یعنی اس کی ہر بات قابل اتباع، اس کی ہر بات واجب تصدیق،
ان کا ہر حکم واجب الاتباع. تو اس کا مطلب ہی امامت ہے, اس کا مطلب ہی خلافت ہے. میرے بات کا جواب دے مولوی صاحب, جو اللہ کی جانب سے لسان صدق کیوں اقرار نہیں کرتے؟ جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا اس کی تصدیق, اس کی طاعت واجب ہے یا نہیں؟ اگر اس کی تصدیق طاعت واجب ہے تو خلافت میں نے ثابت کر دیا. اگر تم مسلمان ہو تو یہ تجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا اس کی تصدیق بھی واجب ہے, اس کی پہ ایمان بھی واجب ہے, اس کی طاعت بھی واجب ہے. اسی کو خلافت کہتے ہیں. میں نے بار بار سمجھا دیا. اے ماوی کرم سے دروغ مار رہے, کم از کم اپنے مشائخ سے پوچھو. وہ خود کہتے ہیں قرآن قدیم ہے, وہ خود کہتے ہیں قرآن قدیم ہے یعنی حادث نہیں ہے, یعنی جب سے اللہ ہے اسی وقت سے قرآن ہے. تو جب سے اللہ ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام لسان صدق. پہلی بات یہ, اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر پہ جو سن 40 سن ان کی سن 50 میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام لسان صدق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے ازل سے علی علیہ السلام لسان صدق. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خلافت میں نے ثابت کر دیا, تمہارا کفر بھی ثابت ہو گیا, کیونکہ جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ لسان صدق ہے تم اقرار نہیں کرتے کہ اس کی تصدیق واجب ہے, اس کی پہ ایمان واجب ہے اور اس کی طاعت واجب ہے. تم قرآن کے مخالف ہو, قرآن کے منکر ہو. واضح ہے کہ میں نے خلافت بھی ثابت کر دی ہے اور ازل سے ان کی خلافت آپ کے عقیدے کے مطابق ثابت کر دی. الحمدللہ رب العالمین. ولادت سے پہلے, ازل سے, قدم سے. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا سلام اللہ علیہ. لسان صدق, لسان صدق, لسان کا مطلب ذکر نہیں ہوتا, صدق کا مطلب نیک نہیں ہوتا. یہ غلط ترجمہ کیا تم لوگوں نے. تم نے تعصب میں آ کر قرآن کی تحریف کر رہے ہو. لسان کا مطلب ذکر نہیں ہے, صدق کا مطلب نیک نہیں ہے, غلط کہہ رہے ہو. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے ان کے لیے, انبیاء کے لیے لسان صدق ذات اقدس امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا. اب بولو لسان صدق, جو لسان صدق ہے اس کی تصدیق واجب ہے, طاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا ہے اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے, اس کی طاعت واجب. الحمدللہ قرآن کے نص سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت و خلافت ثابت ہو گیا. الحمدللہ. یہ غلط ہے. لسان کا مطلب ذکر نہیں ہے, صدق کا مطلب ذکر نہیں ہے. لسان کا مطلب ہے زبان, صدق کا مطلب ہے سچائی, اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نام ہے ذات اقدس سید المسلمین علیہ السلام کا. تم غلط ترجمہ کر رہے ہو, تمہارے مولوی یہ کفرانہ ترجمہ ہے. سب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, امام الزمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, امام حسن علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں. یا علی ہے, مزہ ہے, مزہ نہیں ہے. یا علی میری تنہائی کی خاموشی کو سنتا ہے علی, میں تو بڑا گناہ ہے میرے ساتھ ہمیشہ ہے علی. یا علی علی قسم اللہ میرا تو وظیفہ ہے علی. یا علی جانم علی علی دل کی دھڑکن میں بھی دھک دھک کے دھڑکتا ہے علی. جانم علی علی یا علی علی علی